مہینوں میں مسلسل اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان معظم کے، یعنی آقا علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان شریف کے ساتھ اس کی ملاقات اس ماہ مکرم کو بالکل متصل فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس ماہ مکرم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ بھی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جو اس ماہ مکرم کو للہیت اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، جیسے اس کے 5 حروف ہیں، اسی طرح ان 5 حروفوں کا فیضان اور کمال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی شین سے اللہ اس شخص کو جو ہے وہ شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عین علوف کا مطلب بلندی درجات، اللہ درجے عطا فرما دیتا ہے۔ با فرمایا کہ اس سے مراد بر یعنی نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ الف الفت اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور نون فرمایا کہ اس کو اللہ نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا یہ ماہ مکرم بڑا عظمت والا، اس حوالے سے بھی کہ اس ماہ مکرم کی ایک نسبت نبی کریم علیہ السلام کے نواسہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان معظم کو، اور ہم بطور خاص جو چند ایک مختصر سی باتیں کریں گے وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقلدین میں سے بنایا۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی امام کی تقلید کرے، اور فقہ کے 4 امام ہیں، 4 ائمہ ہیں، اور یہ بھی یہ ذہن رہے کہ وہ چاروں کو چاروں اہل سنت کے چاروں امام ہیں، چاروں امام اہل سنت ہیں، اگرچہ سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی تینوں ائمہ کے ہاں رفع دین ہوتا ہے، رفع دین ہونے کے باوجود بھی اہل سنت ہے۔ یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے رفع دین کا، یہ اتنا کوئی شدید قسم کا لڑائی جھگڑے والا مسئلہ نہیں، یہ رفع دین کرتا ہے یہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے۔ تو لہذا اس کے باوجود حضور شہنشاہ بغداد بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، وہ بھی رفع دین کرتے تھے، لہذا آپ نے مسائل بھی وہی اخذ کیے، احناف کے نہیں کیے۔ علی ھذا القیاس دیگر امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ان کے فقہی مسائل مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنی وسعت اپنی علمی قوت کے مطابق انہوں نے اپنی ایک فقہ ترویج کی، اور پوری دنیا میں ان 4 ائمہ کے ماننے والے مقلدین پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے جاتے ہیں، یعنی اتنے حنفی، اتنے مالکی نہیں، اتنے شافعی نہیں، اتنے حنبلی نہیں، پوری دنیا میں، اور ہمارے ہاں جو پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں، تینوں ائمہ کے مقلدین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شاید کوئی کا دکا ہو، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ فلاں مدرسہ مالکیوں کا ہے یا شافعیوں کا ہے یا حنبلیوں کا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں، پوری عالم عرب میں ہوگی، عرب میں ہیں، لیکن یہاں اس خطۂ پاک و ہند میں اس طرح کی کوئی صورتحال ایسے نہیں جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اللہ نے عروج اور مقام عطا فرمایا۔ گرامی احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جسے شرف امامت اور مقام قرب عطا فرمانا چاہتا ہے،
عبادات میں، ریاضات میں علمی فقاہت سے ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہ خود بھی دینی معاملات کو دیکھتا ہے اور اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے، اور جو اس کی فکر اور جو اس کے استنباط شدہ مسائل پہ چل کے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان کا بھی اسی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دینی رہنمائی کے لیے، دینی رہنمائی اور امامت کے لیے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ منصب انہیں عطا فرمایا۔ یہ مناصب، امامت اور دینی رہنمائی، لوگوں کو راہ راست پہ لانا، یہ منصب اس روئے زمین پر اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سورۃ الانبیاء میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ائمہ، امام بنایا، یہدون وہ ہدایت دیتے ہیں، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کی، یہدون بِأَمْرِنَا، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا کہ وہ اللہ نے جو انہیں حکم ارشاد فرمایا وحی کے ذریعے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شرف امامت اور دینی رہنمائی کے لیے نبیوں کو منتخب فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اسی طرح ان کی نیابت میں، ان کی اطاعت میں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقربین تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام امتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تمام امتوں میں جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ امامت اور دینداری اور راہ راست کی طرف راغب کرنے والی جماعت ہے، اس جماعت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہتے ہیں۔ نبیوں کے بعد یہ نیابت صحابہ اکرام کی طرف، جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام سے تعلیم و تربیت سیکھی اور اس سلسلے کو آگے چلایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد نمبر آتا ہے تابعین کا، کہ تابعین نے صحابہ سے سیکھا اور انہوں نے اس امامت کو اور دینی احکام کو آگے چلانے کی کوشش کی۔ تو گرامی قدر احباب، ان تابعین میں سے سید التابعین ہیں حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جنہوں نے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی۔ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو، شرف تلمذ حاصل کیا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم، یہ آپ کو امت نے دین کی خدمت کی وجہ سے، ورنہ المیہ ہے ہمارا اس دور میں، بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں، پیران عظام کے بھی، علماء کے بھی بڑے بڑے لقب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ وہ اس منصب کے اور اس لقب کے اہل نہیں ہوتے، وہ اہل نہیں ہوتے، لیکن بس اتنے لمبے لمبے القابات ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ غوث دوران اور غوث زمان اور مطب دوران، قدوۃ الصالحین، پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں۔ تو وہ حالانکہ اس منصب کے اہل نہیں ہوتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑے امام کا یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ آپ کے وقت کے جو علماء، جلہ علماء تھے، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ آج سب سے بڑے جو امام ہیں وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ابو حنیفہ، یہ ایک بات غلط مشہور ہوئی ہے
کہ حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا، تو یہ ابو، چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بیٹے کے نام سے باپ جانا جاتا تھا یا بیٹی کے نام سے ابو کا لفظ لگا دیتے تھے آگے بچے بچی کا نام. تو یہ یاد رکھیں حنیفہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں. حنیفہ اس لیے آپ کو کہا گیا کہ حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر باطل سے جدا. اور قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اللہ نے بہت سارے مقامات میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو. وہ کیسا دین ہے؟ حنیف دین ہے. تو حنیف کا معنی ہے ہر باطل سے جدا دین، ہر باطل سے علیحدہ دین. تو لہذا آپ کو حنیفہ، ابو حنیفہ اس لیے کہا گیا کہ آپ نے جتنے بھی باطل اور جتنے بھی غلط نظریات تھے اس سے دین اسلام کو پاک اور شستہ کر کے پیش کیا، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے کہ ہر باطل سے علیحدہ اور جدا. ورنہ آپ کا اس میں گرامی حضرت نعمان ہے، نعمان بن ثابت بن مرزبان. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک یہ عظمت حاصل ہوئی کہ آپ کو درجہ تمام ائمہ میں اعلیٰ اور مجتہدین میں سب سے اعلیٰ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اور آپ کا القاب میں سے لقب امام الائمہ بھی ہے، یعنی اماموں کے امام. اماموں کے امام کا مطلب کہ امام شافعی بھی آپ کے شاگردوں کے شاگرد، آپ کے ائمہ کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی حضرت امام ابو یوسف قاضی القضات جنہوں نے سب سے پہلے کہ آپ کے شاگرد خاص ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام یعقوب تھا. تو انہوں نے 17 سال یا دیگر روایت کے مطابق 29 سال اپنے استاد محترم حضرت امام اعظم کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ شرف تلفظ حاصل کیا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے حضرت حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری تو یہ تو بڑی بات کی بات ہے، لوگ امام بخاری کی بات کرتے ہیں تو لہذا پتہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری بھی ہمارے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اس لیے آپ کو امام الائمہ، سراج الامہ کہا جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 50 ہجری میں 699 عیسوی میں آپ جو ہے وہ عراق کا مشہور شہر کوفہ، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے. اور یہ عظمت، یہ مقام، یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ بڑی قابل غور بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اہل بیت کا یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا. حالانکہ یہ علوم نبویہ کے حقیقی وارث اہل بیت کرام، انہوں نے جیسا فیضان آقا علیہ السلام سے حاصل کیا اس فیضان کو کیسے جاری کیا. تو گرامی قدر احباب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول ہے کہ لولا لہلک النعمان، کہ میں ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا کہ اگر 2 سال تک حضرت امام جعفر صادق کے پاس بیٹھ کے میں نے تعلیم حاصل نہ کی ہوتی. یعنی آپ کوفے میں تھے اور کوفہ اس وقت علم کا ایک شہر مانا جاتا تھا. تو اس وجہ سے بھی کہ حضرت تاجدار شجاعت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا ہوا تھا. اور اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ مدینہ العلم کے باب ہیں تو اسی باب سے یہ سارے جو ہے وہ سیراب ہوتے رہے. تو آپ کے گھرانے میں حضرت امام محمد باقر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کی صحبت اختیار کی. پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 2 سال تک آپ نے شرف تلفظ حاصل کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف، یہ مقام
تو گرامی قدر احباب اس کے پیچھے کوئی اپنا علمی قابلیت صلاحیت نہیں تھی، حالانکہ آپ غیر معمولی صلاحیت کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھرانے کو دعا دی تھی۔ آپ کے والد گرامی اور جن کا نام جو ہے وہ ثابت ہے، یہ اور ان کے دادا جان بن زبان یہ حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عامیہ میں آتے جاتے رہتے تھے، اور انہوں نے درخواست کی تو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے برکت کی، اور بزرگ فرماتے ہیں یہ دعائے برکت کا صدقہ ہے، علی کی دعا کا برکت کا صدقہ ہے کہ حنفیوں کو امام اعظم مل گیا، یہ حیدر کرار کی دعا کا صلہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب ایک تو یہ، اور دوسرا یہ حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت سلیمان فارسی، چونکہ آپ کا فارس سے تعلق تھا، ایران سے تعلق تھا، تو اس لیے آپ کو فارسی کہا جاتا ہے، فارسی نسل تھے، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا یا آپ پہ دست رحمت رکھا، اور آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنا لہو رجال اور رجل من ہؤلاء، بخاری شریف میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین ثریا کی بلندیوں پہ چلا جائے، یہ ثریا ایک ستارہ ہے تو یہ باقی ستاروں سے زیادہ بلند ہوتا ہے، تو یہ استعارن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین ختم ہو جائے اور دین اتنا دور چلا جائے کہ اس کے آنے کے چانس ممکن نہ ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر سریا کے پاس چلا جائے، ستارے کے پاس بھی دین چلا جائے، تو فرمایا لنا لہو راجل اور راجل من ہؤلاء، فرمایا کہ ان کے یعنی فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اس دین کو اتار کے لے کے آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، چونکہ آپ سے پڑھ کر فارس میں درجہ علم کسی نے نہیں حاصل کیا، تو فارسی تھے، ایران سے تعلق تھا، تو لہذا جو فارس حضرت سلیمان فارسی کے ہی ذریعے بتا دیا کہ یہ فارسی ہوگا اور وہ دین اگر چلا بھی جائے تو وہ پکڑ کے لے جائے گا، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ علماء فرماتے ہیں۔ گرامی قدر احباب اسی طرح آپ نے بچپن میں خواب دیکھا، یہ حضرت فیض عالم گنج بخش داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ گرامی قدر احباب علم میں آپ کے بڑے بڑے امام شاگرد ہیں، اور تقوی میں آپ کے بڑے بڑے اولیاء مقلد ہیں، تقوی میں یعنی شریعت میں دیکھا جائے تو پھر بڑے بڑے امام آپ کے شاگرد ہیں، تو طریقت میں دیکھا جائے تو بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ آپ کے طریقے پر، آپ کی فقہ پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں حضرت داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان میں بابا فرید الدین گنج شکر بھی ہیں، ان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہیں، ان میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں جو حناف کے فقہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف میں فارسی میں جو آپ نے لکھی ہے، اس میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ترک دنیا کا ارادہ کر لیا، یعنی گوشہ نشینی، لوگوں سے تعلقات، میل ملاپ، معاملات ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور خیال کیا کہ بس میں اکیلا بیٹھ کے اللہ کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ تو آپ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ سوئے ہوئے تھے امام صاحب، تو آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او امام اعظم ابو حنیفہ اور نعمان بن ثابت، یہ تم نے ارادہ کیسے کر لیا کہ گوشہ نشین ہو جاؤں گا؟ اٹھ جا، تیری وجہ سے
میری سنت زندہ ہوگی اور تیرے مقدر میں ہے یہ درجہ یہ مقام. تو فرمایا کہ یہ وجہ تھی. حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. ایک اور خواب کا بھی ذکر ہے. حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, خود اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ, میں بلال کے مزار کے سرانے دیکھا اور خواب آئی. میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گود میں پہلو میں ایک نحیف البدن شخص کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے سر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں, داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے ہیں. تو میں یہ باب السلام میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو. میں نے خیال کیا کہ شاید یہ امام حسن ہوں گے یا امام حسین ہوں گے, اتنا تو قرب انہیں کو حاصل تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں جب قریب ہوا 10 بوسی کی آقا علیہ السلام کی قریب ہوا نا, تو آقا کریم علیہ السلام سے ابھی میں نے عرض نہیں کیا تھا حضور یہ کون ہے. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا اے علی اجویری یہ تیری فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جن کو یہ شرف, یہ مقام, یہ درجہ, یہ علوم, یہ مقام ایسے حاصل ہوا ہو کہ جن کو حضور نے اپنی گودی میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے یہ شرف عطا فرمایا, وہ امام کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس امام کی تقلید کیسے شرک ہو سکتی ہے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ تقلید کرنا شرک ہے. اگر تقلید شرک ہے تو پھر آئیں حضرت خواجہ نقشبند, خواجہ خواجگان, خواجہ نقشبند, حضرت خواجہ شیخ احمد سرحدی فاروقی, امام ربانی, قطب ربانی, مجدد افسانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اکبر کا مقابلہ کیا, ان کے مرشد کریم. اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور مسئلے کی بھی بات ہے, یہ بڑی قابل غور توجہ طلب بات ہے. بعض لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اس وجہ سے حضرت خواجہ نقشبند کے پیر صاحب حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ, مجدد افسانی کے پیر صاحب کا نام ہے حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ. آپ کو غلط فہمی ہو گئی, اتنے مشائخ میں سے غلط فہمی ہوگی. ایک حدیث شریف پڑھ کے آج بھی لوگ ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ بخاری شریف میں 756 نمبر حدیث ہے, اور کیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یعنی اس بندے کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ ہے حدیث کا ترجمہ کہ اس کی نماز نہیں, لا صلاۃ, اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ قرات کی. اب یہ مسئلہ لوگ ظاہری حدیث کا اردو ترجمہ دیکھ کے لوگ عجیب ہے میں کو لکھا بخاری شریف, اس بندے کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہو. تو حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ بھی تنہا بھی, منفرد بھی اور امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. حالانکہ مسئلہ اس سے مختلف تھا, حکم تو تھا تنہا کا اور یہاں آ گیا سارا ہی, غلط فہمی ہو گئی. تو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب یہ عمل آپ نے شروع کیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آپ کوئی اشعار پڑھ رہے تھے, اور اشعار کا یہ مفہوم تھا کہ بتا رہے تھے کہ اگر امام کے پیچھے خاموش رہنا یہ حدیث کے خلاف ہوتا تو پھر اتنے بڑے ولی جو ہیں وہ کبھی ولی نہ بنتے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں بتا رہے خواجہ باقی بلا کو کہ اگر امام کے پیچھے خاموش رہنا یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا یہ حدیث کی مخالفت ہوتا تو پھر بڑے بڑے اولیاء وہ ولی نہ ہوتے, مقام ولایت سے سرفراز نہ ہوتے. تو لہذا یہ تو بات سمجھ آ گئی, لیکن ساتھ ہی
دلیل بھی پیش کر دی، فرمایا کہ یہ تو نے حدیث پڑھی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت جی سنن ابن ماجہ شریف میں 850 نمبر حدیث پاک ہے، من کان لہ فقریت الامام لہ قرات، فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ امام نے قرات کر لی وہ مقتدی کی قرات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے ایک حدیث تو تطبیق کیا کی ان دونوں حدیثوں کی، ایک میں ہے اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی، اور ایک میں ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے ہو اس وقت قرات نہیں کرے گا۔ یہ جو فاتحہ نہ پڑھنے والی حدیث ہے وہ تنہا کی ہے، اکیلا بندہ اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ دراصل یہ ہے، لہذا آپ یہ ذہن نشین فرما لیں اگر کوئی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو وہ منع ہو جائے، باز آ جائے، کیونکہ حدیث میں آ گیا وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، جہری نماز فجر کی، مغرب کی، عشاء کی بلند آواز سے قرات ہوتی ہے۔ تو اب جیسے اگر کسی کو صورت آتی ہے تو وہ بھی امام کے پیچھے پیچھے پڑھے، یہ منع ہے۔ صرف اگر تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا ہے تو لا الہ غیر پڑھ کے بس چپ کر جائے، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، یہ امام ہے آگے وہ اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، آگے سورۃ فاتحہ قرات، مقتدی کے لیے حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر چپ کر کے سنا کرو، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ غلط فہمی تھی جو خواجہ نقشبند کے پیر و مرشد کو بھی لگ گئی۔ تو جب اتنے بڑے اللہ کے ولی کو غلط فہمی لگ سکتی ہے تو ہم جیسے کون ہیں جن کو غلط فہمیاں نہیں لگتی؟ بس اردو کی حدیث کا ترجمہ پڑھا یا کسی نے بتا دیا لو جی بخاری میں دیکھو جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا بات دراصل یہ ہے کہ یہ تنہا کا مسئلہ ہے، اکیلا نماز پڑھے تو سورۃ فاتحہ پڑھے گا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بولے سورۃ فاتحہ، امام کے پیچھے وہ خواہ جہری نماز ہو، فجر مغرب عشاء ہو یا عصر ظہر، سیدھی نماز میں یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ چلو اس میں تو اونچی پڑھتے ہیں تو ظہر اثر میں تو اونچی نہیں پڑھتے، تو لہٰذا یہاں ہی قرات کر لیتے ہیں۔ بالکل جب کہہ دیا پیچھے اس امام کے تو ولا الہ غیر پڑھ کے باقی قرات امام کی ہے وہی کرے گا، یہی قرات مقتدی کی ہے۔ تو گرامی قدر احباب، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو امام المسلمین کا لقب ملا ہے تو حضور کے دربار عالی شان سے ملا۔ آج امام بنے پھرے جو مرضی امام بنے، لیکن کسی کو امام مسجد کی کمیٹی بناتی ہے، کسی کو امام پیر صاحب بناتے ہیں، کسی کو امام کوئی بناتا ہے، کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے چل یار ہم 4 بندے ہیں تو امام بن جا، تو کسی کو کوئی امام بنائے کسی کو کوئی امام بنائے، لیکن یہ وہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو مسلمین کے امام کا لقب دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا یہ ثبوت کسی عام مصنف نے نہیں لکھا۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ایک فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک حضرت یہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ تذکرۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے سلام کس انداز سے کیا؟ السلام علیکہ یا سید المرسلین، یا سید المرسلین، یا سید المرسلین السلام علیکہ۔ تو روضہ انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ تو یہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو امام المسلمین کا لقب حضور کے دربار سے، اور پھر آپ کے گرامی قدر احباب سب سے پہلے فقہی اصولوں میں یہ ابواب بندی آپ نے فرمائی،
صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں سب سے پہلے آپ نے یعنی نماز کا بیان، طہارت کا بیان، طلاق کا بیان، وراثت کے مسائل، یعنی سارے علیحدہ علیحدہ، پہلے سارے مکس ہی تھے، تو لہذا یہ سب سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترویج فرمائے، یہ سارے ابواب بنائے، سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے ہزاروں شاگرد، ہزاروں جو ہے وہ پڑھنے والے تھے، لیکن 1000 آپ کے ایسے شاگرد تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ صرف عالم دین نہیں تھے بلکہ وہ فقیہ بھی تھے اور مجتہدین میں سے تھے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ یہ قاضی القضات بنے، یعنی اپنے وقت کے چیف جسٹس جس کو کہتے ہیں وہ بنے، سب سے پہلے قاضی القضات، چیف جسٹس اسلامی عدالتی نظام میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ بنے ہیں۔ تو یہ پھر کبھی صحیح حضرت امام ابو یوسف نے کس طرح تعلیم حاصل کی۔ یہ بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، شوق بڑا تھا پڑھنے کا، بڑا تعلیم حاصل کرنے کا، تو اماں جان کسی دکان پہ چھوڑے، چلو کام بھی سیکھ لے گا، مہینے بعد پیسے بھی مل جائیں گے۔ تو مہینہ گزرا تو کہا کوئی پیسے مجھے لایا، تو آپ چپ رہے، آپ نے بتایا نہیں۔ میں دکان پہ تھوڑا جاتا تھا، میں تو امام اعظم کے پاس پڑھنے جاتا تھا پورا مہینہ۔ یہ دیکھیں آج تو پڑھنے جاتے ہیں تو باہر پھر توڑ کے آ گئے، لیکن وہ کام پہ چھوڑ کے آئیے اور پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھا۔ تو گرامی قدر احباب، مہینہ مکمل ہوا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیغام آیا کہ جی ابو یوسف نہیں آیا کرے گا۔ کیوں جی؟ مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ہی کرے گا، لہذا پڑھ لکھ کے کیا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا تو کی لبے گا، مولوی بن گیا تو کی لبے گا۔ اور بھائی ہم سیاستدان بن گئے تو ہمیں صرف ممبری لبے گی، تو جب مولوی بن جائیں تو اللہ کے رسول کا ممبر لگ جاتا ہے۔ یہ ہے مولوی بننے کا اجر۔ سیاستدان بنے تو ممبری لبے یا نہ لبے، لیکن اللہ کے رسول کے دین کو پڑھ لیں تو خدا کی عزت کی قسم اللہ کا رسول ممبر عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کے پاس ممبر ہے انہیں ممبریوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو گرامی قدر احباب یاد رکھیں، یہ امام ابو یوسف ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیکن نہیں آتے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا تیرا بھی خرچہ، تیرے گھر والوں کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا تو دین پڑھ۔ تو 17 سال یا 29 سال پڑھنے کے بعد پھر امام ابو یوسف قاضی القضات بنے، اور پھر آپ کے شاگردوں میں جو ہے یہ امام بخاری ہیں، ابن ماجہ ہیں، امام مسلم ہیں، یہ سارے آپ کے شاگردوں میں سے۔ تو گرامی قدر احباب 70 سال حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کی بہاریں دیکھی۔ 70 سال گزرنے کے بعد آپ کا آج بھی عراق میں عظیمیہ کے مقام پہ روضہ انور ہے، مسجد ہے، اور گرامی قدر احباب جس جگہ پہ آپ بیٹھتے تھے آپ نے ایک نہیں، ہم تو رمضان شریف میں کوئی ایک قرآن شریف ختم کر لے تو بسم اللہ، لیکن یہ وہ ہمارے امام ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو جس جگہ پہ تھے، چونکہ آپ نے 55 حج کیے اور پھر ڈیلی کا ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، تو اس حساب سے 70,000 مرتبہ آپ نے قرآن شریف کا ختم کروایا۔ اور عشاء کے وضو سے، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز، ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی 40 سال نماز۔ یہ ہمیں اذعان حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے امام کے مقلد ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے، صحابہ سے بھی فیض ہے، اہل بیت سے بھی فیض ہے، اور بذات خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ہے، اور پوری دنیا میں زیادہ حناف کے ماننے والے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ حنفی ہی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ ہمیں فیضان اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما رہی ہے، درود بھی